مسعود سے روایت کیا کرتے تھے. مسروق کے بارے میں یہ بات کہا جاتا ہے, کہیں آتی ہے, نقل کیا گیا کہ وہ جب بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی روایت نقل کرتے تو وہ یہ کہا کرتے کہ حدثت عائشۃ الصدیقۃ بنت الصدیق حبیبۃ حبیب اللہ المبرأۃ من فوق سبع سماوات. مسروق کہا کرتے تھے یہ جملہ ہمیشہ کہ مجھ سے یہ حدیث بیان کی, یہ حدیث بیان کی حضرت عائشہ نے, جو صدیق سچے کی بیٹی سچی ہیں, صدیقہ بنت صدیق ہیں, حبیبۃ حبیب اللہ اللہ کے محبوب کی سب سے چہیتی بیوی ہیں. اور اس کے بعد ایک اور کہتے تھے المبرأۃ من فوق سبع سماوات, ایسی عورت کہ جس کی برات ساتوں آسمان کے اوپر سے آئی تھی, جس کی برات ساتوں آسمان کے اوپر سے آئی تھی. تو معلوم کیا ہوا, حضرت مسروق کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں تھے, آسمانوں کے, اللہ تعالیٰ کہاں ہیں, آسمانوں کے اوپر ہیں. تو نقل میں کرتے جاؤں تو ایسے بہت ساری مثالیں ملیں گی, لیکن جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی احادیث کے بعد صحابہ کے اقوال اور اہل علم کے اقوال بھی اگر آپ دیکھیں گے اس میں بھی یہی بات آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے. میں نے خاص طور پہ اس بات کی کوشش کی کہ ائمہ اربعہ جن کا نام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ, ان کا عقیدہ کیا تھا اس مسئلے میں, میں آپ کے سامنے عبارتیں نقل کروں گا, آپ کو بتاؤں کہ یہ عقیدہ پورے کے پورے ائمہ کا ہے. یہ سارے کے سارے ائمہ اسی عقیدے کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میں آپ کے سامنے نقل کروں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت. الفقہ الابسط ایک کتاب ہے, ایک ہے الفقہ الاکبر اور ایک ہے الفقہ الابسط. الفقہ الابسط میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ نقل کیے گئے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جو شخص یہ کہے کہ میں اپنے رب کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ آسمان میں ہے یا زمین میں, اس نے کفر کیا. اور ایسے ہی وہ شخص بھی جو یہ کہے کہ وہ عرش پر ہے لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ عرش آسمان میں ہے یا زمین میں, یعنی اس نے بھی کفر کیا. معلوم کیا ہوا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہیں, اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں. الفقہ الابسط میں یہ حوالہ موجود ہے. ایسے ایک اور حوالہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ ایک عورت نے ان سے پوچھا کہ جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں وہ کہاں, جو سوال اللہ کے نبی نے پوچھا تھا, ایک عورت نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر پوچھا کہ جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں وہ رب کہاں ہے, تو انہوں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین میں نہیں آسمان میں ہے, اللہ تعالیٰ زمین میں نہیں آسمان میں ہے. اس پر اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ, وہ تمہارے ساتھ ہے. اس نے کہا کہ قرآن میں کہا بعض جگہ تو اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آسمان پر ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا, کہا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے تم کسی آدمی کو لکھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں حالانکہ تم اس سے غائب ہوتے ہو. تم کیا کہنا چاہتے ہو, چلو تم کام کرو میں تمہارے ساتھ ہوں, چلو میں تمہارے ساتھ ہوں, کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ تو وہاں موجود نہیں رہتے, لیکن آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ میں یہی ہوں لیکن میری مدد یا میری تائید یا میری جو ہے مطلب موافقت آپ کے ساتھ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے, اور جن آیتوں میں یہ ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ویسی ہی بات ہے جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا؟ اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہیں, ان سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد ایک مرتبہ ایک آدمی نے آ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ, رحمان عرش پر مستوی ہے, کیف استویٰ, وہ کیسے مستوی ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں, اس کی کیفیت معلوم کرنا چاہتا ہوں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ, راوی کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس روک دیے, اپنا سر جھکا لیے, پسینے سے شرابور ہونے لگے, غصے کی کیفیت کی وجہ سے, غصے کی کیفیت کی وجہ سے ہونے لگے. اور اس کے بعد کہا کہ الاستواء معلوم, کہ استواء کا معنی معلوم ہے, یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے یہ معلوم ہے. والکیف عنہ مجہول, اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی نہیں ہے. والسؤال عنہ بدعہ, اب کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے. والایمان بہ واجب, اس پر ایمان رکھنا کہ رحمان عرش پر ہے یہ واجب ہے. یہ امام مالک کا قول ہے. اور اس کے بعد امام مالک نے اس آدمی سے کہا ولا اراک الا مبتدع, تمہارے سوالات سے لگتا ہے کہ تم بدعتی ہو, اپنی مجلس سے نکال دیا. لیکن جو بات بتانا چاہ رہا ہوں امام مالک کا عقیدہ کیا ہے, کہتے ہیں الاستواء معلوم, استواء کا معنی معلوم ہے کہ وہ عرش پر ہے, اور الایمان بہ واجب, اس پر ایمان رکھنا واجب ہے. یہ امام مالک کا قول ہوا. امام مالک کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
وہ سنت جس پر میں ہوں اور جس پر میں نے اپنے اصحاب یعنی اہل الحدیث کو دیکھا ہے، میں نے جن سے علم حاصل کیا ہے جیسے سفیان ثوری اور مالک وغیرہ، اس سنت کے بارے میں قول یہ ہے، یعنی وہ سنت کیا ہے، وہ ایمان کیا ہے جس پر میں قائم ہوں، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار ہو، یہ پہلی بات ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اور اس بات کا اقرار ہو کہ اللہ اپنے عرش پر اپنے آسمان میں ہے، اپنی مخلوق سے جیسا چاہتا ہے قریب ہوتا ہے، وہ آسمان میں ہے، اپنی مخلوق سے جیسا چاہتا ہے قریب ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے، اور باقی بچے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے جیسے اس نے چاہا اور جس طرح چاہا۔ یہ نقولات میں نے آپ کے سامنے نقل کی، کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ ائمہ اربعہ کا نام جو عام طور پہ لیا جاتا ہے، حقیقت یہ کہ اس عقیدے میں ائمہ اربعہ کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اور اس کے بعد زمانہ جتنا گیا اہل علم کا یہی عقیدہ رہا، اور ایسا بھی ہوا کہ بعض بڑے علماء، بہت بڑے بڑے علماء جو یہ عقیدہ رکھا کرتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، عقیدہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے تحقیق کی تو ان کو پتہ چلا کہ یہ عقیدہ غلط ہے، تو انہوں نے اس عقیدے کو چھوڑ دیا۔ ایسے دو علماء کے نام میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، یہ ہیں امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، سن 320 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی، 320 ہجری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 310 سال بعد ان کا انتقال۔ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ، جن کی بنیاد پر آج بھی اشاعرہ کے نام سے اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اشعری کہتے ہیں۔ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ پہلے یہ عقیدہ رکھتے تھے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن تحقیق کی تو ان کی سمجھ میں آ گئی بات، انہوں نے اس عقیدے سے برات کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے۔ ایسے ہی ایک اور امام سن 438 ہجری میں انتقال ہوا، ایک شوافے کے اندر ایک بہت بڑے عالم ہیں، جوینی کہلاتے ہیں، امام الحرمین جوینی، بہت مشہور عالم ہیں، شوافے کے بڑے جو علماء گزرے ان میں سے ایک ہیں۔ ان کے والد تھے، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا ابو محمد الجوینی، ابو محمد الجوینی۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ بھی عقیدہ رکھتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ان کا عقیدہ تھا، لیکن پھر انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ عقیدہ غلط ہے، صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، تو انہوں نے رجوع کیا اپنے عقیدے سے اور باقاعدہ کتاب لکھی رسالۃ الاستواء والفوقیہ، کہ رسالہ اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے، انہوں نے یہ بات لکھی۔ تو یہ میں نے نقولات آپ کے سامنے نقل کی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو عقیدہ ہے، یہ علماء امت کا عقیدہ رہا ہے، یہ کسی ایک دو آدمی کا عقیدہ نہیں، پورے علماء امت کا عقیدہ رہا ہے۔ محققین علماء جتنے گزرے ان میں سب کا جو علماء، سوائے ان علماء کے جن علماء نے علم کلام اور منطق اور فلسفے کو